ویکلی سائبر سیکورٹی نیوز اور اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن، ایکسچینج آن لائن جلد ہی کمزور آن پریم سرورز کی ای میلز کو بلاک کر دے گا۔ روس بڑھتے ہوئے فوجی تعاون میں ایران کو سائبر ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ قانون سازوں نے یو ایس پی ایس سے دھوکہ دہی میں اضافے کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ سی آئی ایس اے کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کٹنگ ایجنسی کا بجٹ سے پری سولر ونڈز ورلڈ میں واپس کر دے گا۔ ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ویکلی سائبر سیکورٹی نیوز۔ خبریں تفصیل کے ساتھ، ایکسچینج آن لائن جلد ہی کمزور آن پریم سرورز کی ای میل کو بلاک کر دے گا۔ مائکروسافٹ دھیرے دھیرے غیر تعاون یافتہ یا غیر پیچیدہ آن پریم ایکسچینج سرورز سے وابستہ خطرات کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کمپنی ایکسچینج آن لائن میں ٹرانسپورٹ پر مبنی نفاذ کے نظام کو فعال کر رہی ہے، جو ان خطرناک سرورز کی رپورٹنگ، تھروٹلنگ اور بلاک کرنے کے قابل بناتی ہے۔ نیا سسٹم ایکسچینج آن لائن میں ایک نئی میل فلو رپورٹ اور ایکسچینج سرور میسج سینٹر میں ایک پوسٹ کے ذریعے منتظمین کو متنبہ کرے گا کہ کوئی خاص سرور غیر تعاون یافتہ یا پرانا ہے۔ اگر 30 دنوں کے بعد کمزور سرور کو پیچ یا اپ گریڈ نہیں کیا جاتا ہے تو اس سرور سے ایکسچینج آن لائن کو ای میلز کی ترسیل میں 5 منٹ کے لیے تاخیر ہو جائے گی۔ تھروٹلنگ 60 دنوں کی مدت میں بتدریج بڑھی، جس کے بعد ایکسچینج آن لائن سرور سے کوئی پیغام قبول نہیں کرے گا۔ روس بڑھتے ہوئے فوجی تعاون میں ایران کو سائبر ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ WSJ کے مطابق روس ایران کی ڈیجیٹل نگرانی کی جدید صلاحیتوں کو حاصل کرنے میں مدد کر رہا ہے، جس میں چھپنے والے آلات، جدید فوٹوگرافی کے آلات اور جھوٹ پکڑنے والے آلات شامل ہیں۔ یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب ایران یوکرین میں استعمال کرنے کے لیے روس کو ڈرون فروخت کر رہا ہے۔ انہیں کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فراہم کرنے اور میدان جنگ میں گولہ بارود بھیجنے پر راضی ہے۔ روس اور ایران، جو دونوں کے پاس جدید ترین سائبر صلاحیتیں ہیں، نے 2 سال قبل ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں بنیادی طور پر سائبر دفاعی نیٹ ورکس پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ قانون سازوں نے یو ایس پی ایس سے دھوکہ دہی میں اضافے کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ دو طرفہ قانون سازوں کے ایک گروپ نے امریکی پوسٹل سروس سے ایڈریس کی تبدیلی کے خلاف حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایڈریس فراڈ کی تبدیلی ایک کم ٹیکنالوجی کی تکنیک ہے جو کہ یو ایس پی ایس ذاتی ایڈریس کی تبدیلی کی درخواستوں کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے، اس میں کمی کا فائدہ اٹھاتی ہے، جبکہ یو ایس پی ایس کو حکومت کی طرف سے جاری کردہ آئی ڈی جیسے پاسپورٹ یا ڈرائیور لائسنس چیک کرنا ہوتا ہے۔ وہ اکثر بغیر کسی تصدیق چیک کے صرف دستخط شدہ کاغذی فارموں پر انحصار کرتے ہوئے پائے گئے۔ یو ایس پی ایس کے انسپیکٹر جنرل نے صرف 2021 میں اس طرح کے 23,000 سے زیادہ دھوکہ دہی کے واقعات ریکارڈ کیے ہیں۔ ایوان کے قانون سازوں کی طرف سے مجوزہ دفعات میں شہریوں کو ایڈریس کی تبدیلی کو منجمد کرنے کی اجازت دینا شامل ہے، جس طرح وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنا کریڈٹ منجمد کر سکتے ہیں۔ سی آئی ایس اے کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کٹنگ ایجنسی کی بجٹ سے پری سولر ونڈز ورلڈ میں واپس کر دے گا۔ منگل کو ہاؤس اپروپریشن ممبران کے ساتھ ایک سماعت کے دوران سائبر سیکورٹی اور انفراسٹرکچر سیکورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر جین اسٹرالی نے گزشتہ سال کے دوران اپنی ایجنسی کے فنڈنگ میں تقریباً 5% اضافہ کر کے $3.1 بلین کرنے کی درخواست کا دفاع کیا۔ اسٹرالی نے چین کی جانب سے سائبر سیکورٹی کے بڑھتے ہوئے خطرات اور اس کے اضافے کے جواز پیش کرنے کے لیے امریکی اہم بنیادی ڈھانچے کی بہتر حفاظت کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد اسٹرالی نے متنبہ کیا کہ اگر ایجنسی کا بجٹ 2022 کے مجموعی طور پر $2.6 بلین کم ہو جاتا ہے، یا اگر ایجنسی کو اپنی علاقائی شراکت داریوں میں کمی کرنا پڑتی ہے، تو یہ ہمیں سولر ونڈ سے پہلے کی دنیا میں واپس لے جائے گی، جہاں ہم اس مریت کو کھو دیں گے کہ ہم نے ترقی کی ہے اور یہ بحیثیت قوم ہماری سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تا مزید معلومات دا برا زمانگ یوٹیوب چینل سائبر پشتو یا زمانگ ویب سائٹ www.cyberpashto.com وزٹ کریں۔ ڈیرا منانا۔